آئیے آج زمین کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور ایک ایسے واقعے کو سمجھتے ہیں، ایک ایسی کہانی جو جرأت، حادثے اور ایک ایسی قربانی پر مبنی ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ذرا سوچئے، دو غوطہ خور پانی سے بھرے غار میں بہت گہرائی میں پھنسے ہوئے، اور ان کے لیے یہی ایک خوفناک حقیقت تھی۔ اچھا، یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کتنی بری طرح پھنسے تھے، پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جو کھیل کھیل رہے تھے وہ خود کتنا خطرناک ہے۔ دیکھیں، یہ عام سکوبا ڈائیونگ نہیں ہے جہاں خطرہ محسوس ہو تو سیدھا اوپر سطح پر آ سکتے ہیں۔ نہیں، یہ ایک ایسی بھول بھلیا میں اترنے جیسا ہے جہاں اندر جانے کا تو راستہ ہے، لیکن باہر آنے کا بھی صرف وہی ایک راستہ ہے، اور اگر وہ بند ہو جائے تو بس کھیل ختم۔ یہاں اعداد و شمار کو دیکھیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ لوگ بیس جمپنگ کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن غار غوطہ خوری کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ اس میں ہلاکتوں کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بے پناہ خطرہ ہے۔ تو 17 نومبر 1991 کو ماہر غوطہ خوروں کی ایک ٹیم فلوریڈا کے ایک بہت ہی خطرناک غاروں کے نظام میں اتری۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ان کی تیاری مکمل ہے اور کچھ بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ان کا ہدف تھا شرلاک سپرنگز۔ یہ ایک خوبصورت جگہ تھی، لیکن اتنی ہی پیچیدہ اور خطرناک۔ اس کی کچھ سرنگیں کہیں نہیں جاتی اور کچھ سیدھا موت کے منہ میں لے جاتی ہیں۔ اور اس مشن کے دل میں تھے دو دوست، بل اور پارکر۔ دونوں میں کچھ کر دکھانے کا جنون تھا۔ اچھا، ان کی تیاری کو دیکھیں تو لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک پورا سسٹم بنایا گیا تھا۔ سب سے اوپر سرفس ٹیم، جو سب پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ پھر ڈی کمپریشن ٹیم، جنہوں نے واپسی کے لیے اضافی آکسیجن ٹینکس جگہ جگہ رکھ دیے تھے۔ اس کے بعد سیفٹی ٹیم، جن کا کام تھا اس گائیڈ لائن کو چیک کرنا جو ان کی واحد واپسی کی امید تھی۔ اور آخر میں بل اور پارکر، مطلب ہر چیز کا خیال رکھا گیا تھا۔ تو آئیے ان کے ساتھ اس سفر پر چلتے ہیں۔ سب کچھ پلان کے مطابق شروع ہوا۔ وہ ایک عجیب، خوبصورت اور بالکل خاموش دنیا میں اتر رہے تھے۔ وہ بڑی تیزی سے غار کے مختلف حصوں سے گزرے، تنگ راستوں سے نکل کر بڑے بڑے ہال نما کمروں میں پہنچے۔ سب کچھ قابو میں تھا اور وہ اپنی مہم جوئی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اپنی منزل تک پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے آکسیجن گیج دیکھے، سب ٹھیک تھا، اور انہوں نے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ایک بالکل کامیاب مشن اب تک۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک جانے پہچانے موڑ پر واپس پہنچے تو منظر بدل چکا تھا۔ وہ خوبصورت غار اب ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ پانی اچانک گندلا ہو گیا، اتنا کہ انہیں اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا اور مٹی کا طوفان تھا۔ اور پھر انہیں احساس ہوا راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایک بہت بڑا ملبہ ان کے اور باہر کی دنیا کے بیچ میں آ گیا تھا۔ ان کی لائف لائن، وہ رسی جو انہیں واپس لے جاتی، وہ بھی کہیں اس ملبے میں دب گئی تھی۔ آکسیجن تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ بل نے اپنی سلیٹ پر پارکر کو لکھا کہ تم یہیں رکو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ کہیں ہم غلط راستے پر تو نہیں آ گئے۔ بل نے تصدیق کی کہ راستہ یہی تھا، لیکن جب وہ صرف 5 منٹ بعد واپس آیا تو پارکر وہاں نہیں تھا۔ وہاں صرف خاموشی اور اندھیرا تھا۔ اب بل بالکل اکیلا تھا اندھیرے میں، اور اس کا اپنا آکسیجن بھی ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس کی جان بچانے کی جد و جہد اب شروع ہوئی۔ تبھی اسے ملبے کے نیچے سے صاف پانی کی ایک ہلکی سی دھار نظر آئی۔ یہ امید کی ایک کرن تھی، ایک اشارہ تھا کہ دوسری طرف راستہ ہے، اور بل نے اپنے ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح کھدائی شروع کر دی۔ آخر کار تقریباً 2 میٹر کا ملبہ ہٹانے کے بعد وہ دوسری طرف نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا اپنا ٹینک بالکل خالی ہو چکا تھا۔ وہ سانس روکے اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں ایمرجنسی آکسیجن ٹینک رکھے تھے۔ اس نے ایمرجنسی ٹینک سے پہلا سانس لیا تو جان میں جان آئی، لیکن پھر اس کی نظر پارکر کے ٹینک پر پڑی۔ وہ ویسے کا ویسا ہی تھا، بالکل اچھوتا، اور یہ ایک خوفناک سچائی تھی۔ پارکر باہر نہیں نکل پایا تھا۔ پارکر کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا، یہ راز کئی سالوں بعد کھلا، اور جب یہ کہانی سامنے آئی تو وہ گھبراہٹ کی نہیں بلکہ ایک ناقابل یقین قربانی کی داستان تھی۔
بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو ایک بہت ہی عجیب بات سامنے آئی۔ غار خود نہیں گرا تھا، بلکہ غوطہ خوروں کے اپنے سانس سے نکلنے والے ہوا کے بلبلے چھت پر جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے چھت کا ایک کمزور حصہ ٹوٹ کر نیچے آ گرا۔ اسی دریافت نے پارکر کے آخری لمحات کی کہانی کو مکمل طور پر بدل دیا۔ اور یہ اس کہانی کا سب سے اہم، سب سے چونکا دینے والا حصہ ہے۔ جو بات پہلے ایک ڈرپوک گھبرائے ہوئے شخص کی غلطی لگ رہی تھی، وہ اصل میں کیا تھی؟ ایک ہیرو کا کام۔ پارکر بھاگا نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں، اپنا آخری وقت اسی راستے کو بنانے میں لگا دیا جس سے اس کا دوست بل بچ کر نکلا۔ پارکر کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ بدترین حالات میں بہادری صرف اپنی جان بچانے کا نام نہیں، بلکہ کسی دوسرے کو جینے کا ایک موقع دینے کا نام ہے۔